دوستو یہ ہے آپ کا چینل فیکٹیکل، اور اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اہرام مصر کی تعمیر کا راز آخرکار فاش ہو ہی گیا۔ گیزا کا اہرام جو کہ 7 عجوبوں میں سے ایک تھا، اس کو ہر سال لاکھوں لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کبھی مصر جانے کا اتفاق ہو تو آپ بھی ادھر ضرور جانے کا سوچیں گے۔ یہ اہرام کائرو سے صرف 15 میل دور ہیں، اور وہاں پہنچتے ہی آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ کئی سو سال پیچھے چلے گئے ہیں، اور پھر اہرام کو دیکھتے ہی انسان کو فرعونوں کے دور کی یاد آ جاتی ہے۔ آثار قدیمہ کی تلاش کرنے والے سائنسدانوں کے سامنے آج تک کا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ دیو ہیکل اہرام آخرکار بن کیسے گیا۔ ان کو بنانے میں کسی خلائی مخلوق سے مدد حاصل کی گئی یا پھر ان کو بنانے میں اس دور کے طاقتور لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو اس دور میں واپس نہیں جانا ہوگا، اور نہ ہی اس بات کا انتظار کرنا ہوگا کہ آپ کو کسی سائنس کی ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ پتہ چل جائے کہ اہرام مصر کی پراسرار ہونے کی وجہ کیا تھی اور اسے کن پراسرار طاقتوں نے بنایا تھا، کیونکہ آج فیکٹیکل ہی اپنے معزز ناظرین کے سامنے اس راز سے پردہ اٹھائے گا۔ اگر آپ بھی آج تک اس راز کو معلوم کرنے کے خواہش مند تھے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اسکول میں ہم سب کو ہی سائنس کے ٹیچر نے یہ بات بتائی تھی کہ ہزاروں مصری لوگوں نے چونے کے پتھر اور گرینائٹ کے بڑے بڑے پتھروں کو گیزا تک لایا تاکہ اہرام کی تعمیر ہو سکے۔ اہرام خوفو جو کہ 3800 سال تک انسان کی بنائی ہوئی سب سے بلند و بالا عمارت تھی، 23 لاکھ پتھروں سے مل کر بنا ہے۔ یہ پتھر آپس میں اتنی باریکی سے جوڑے گئے ہیں کہ حتیٰ کہ ایک انسانی بال بھی نزدیکی پتھر کے اور موجودہ پتھر کے درمیان سے نہیں گزر سکتا۔ اس سے بھی عجیب بات اگر ہم فیکٹیکل کے ناظرین کے گوش گزار کریں تو وہ یہ ہے کہ ان اہراموں کے باہر والی سطح کو چونے کے پتھروں سے ڈھانپا گیا تھا، جس کو اتنے بہترین طریقے سے پالش کیا گیا تھا کہ جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی تھی تو یہ تاروں کی طرح چمکتا تھا۔ اور کچھ لوگ یہ قیاس کرتے ہیں کہ اتنی بڑی عمارت پر سے اتنی مقدار میں جب روشنی ٹکرا کر نکلتی ہوئی ہوگی تو اسے چاند سے دیکھا جا سکتا ہوگا، لیکن اب وہ چونے کے پتھر اہرام مصر پر موجود نہیں ہیں۔ یہ سب پتھر 14ویں صدی میں آنے والے ایک زلزلے کے نتیجے میں سب کے سب گر گئے، جو کہ اپنے آپ میں بھی ایک پراسرار معمہ ہے۔ باقی تمام اہرام میں یہ اہرام اس لیے خاص ہے کیونکہ اس کے اندر اوپر اور نیچے جانے کے لیے راستے بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ مصر میں یہ اکیلا 8 سائڈوں والا پیرامڈ ہے۔ نظام شمسی میں موجود النیلم نامی ستاروں کے جھرمٹ سے یہ اہرام ایک سید میں ہے، اور اس کے علاوہ یہ الفا ڈریکونس یعنی کہ تھوبان نامی ستارے کی جانب مڑا ہوا ہے، اور پھر یہ آج تک کی سب سے بہترین تعمیر ہے جو کہ حقیقی شمال کی جانب ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ اہرام زمین کے وسط میں بھی موجود ہے۔ زمین پر سے گزرنے والی تخیلاتی خطوط زمین پر صرف 2 ہی جگہ پر آپس میں ملتی ہیں، اور ان میں سے ایک جگہ سمندر میں ہے اور دوسری جگہ بالکل وہیں پر جہاں پر اس پیرامڈ کو بنایا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ اہرام مصر کو بنانے والے لوگ کتنے قابل تھے کہ ان نے ان تمام چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اس کو بنایا۔ لیکن آج کے سائنسدان ان کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ ان اہرام کو بنانے والے لوگ واقعی میں اتنے عقل مند تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ سب محض اتفاق سے ہی ہوا۔ اس وجہ سے اس اہرام کی تعمیر کے پراسرار ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ آپ نے شاید یہ بھی سنا ہو کہ ان اہرام کو بنانے میں جنات، جادو یا پھر کسی خلائی مخلوق سے بھی مدد لی گئی تھی۔ یورپ کے پرانے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ان اہرام کو بنانے کا مقصد فصلوں کے بیجوں کو محفوظ کرنا تھا۔ 1859 میں ایک برطانوی سائنسدان جس کا نام جوہن ٹیلر تھا، اس نے آخر یہ نتیجہ نکالا کہ اہرام مصر کو نہ تو کسی خلائی مخلوق نے بنایا ہے اور نہ ہی جنات نے، بلکہ ان کو کسی ایک ہی شخص نے بنایا ہے۔ اس سائنسدان نے اپنی بہت سی کیلکولیشنز بھی کیں اور سائنس میں ایک نئی اصطلاح یعنی کہ پیرامڈ انچ کا اضافہ کیا،
اور کہا کہ پیرامڈ انچ اور برطانوی انچ تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ پھر اسکاٹ لینڈ کا ایک سائنسدان جس کا نام چارلس پٹزی اسمتھ تھا، وہ جان ٹیلر کے کام سے اتنا مرغوب ہوا کہ اس نے ٹیلر کی ریسرچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور اس نے اپنی تحقیق کے نتائج 1864 میں 664 اوراق پر مبنی ایک کتاب میں منظر عام پر لائے۔ اس کی یہ تحقیق انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اس کے مطابق اگر اہرام کو پیرامڈ انچز میں ناپا جائے تو اہرام ایک تاریخ کی کتاب بن جاتے ہیں، جس کے تحت زمین پر ماضی میں ہونے والے واقعات اور مستقبل میں ہونے والے واقعات دونوں کا ہی پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اہرام میں موجود بڑی گلی جو کہ ایک عمودی رستہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کا بتاتا ہے، اور اگر آپ 33 پیرامڈ انچ آگے کی جانب چلے جائیں تو وہاں پر بننے والی ریڈنگ وہ تاریخ ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور پھر یہ گلی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر اس گلی کی چوڑائی 1881 اور 1911 پیرامڈ انچز کے درمیان کی ہے، اور اس سائنسدان کے مطابق ان اعداد کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس زمین پر آنے سے بھی تعلق ہے، واللہ اعلم۔ کچھ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ اہرام مصر کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1884 میں امریکہ کے شہر فیلیڈلفیا میں ہونے والے ایک کانفرنس میں ایک سائنسی تحقیق پیش کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ اہرام حقیقت میں بہت اونچے اونچے پہاڑ تھے، اور لوگ ان پر سے اپنے استعمال کے لیے پتھر اور مٹی لے جاتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب ان پر موجود پتھر اور مٹی کی کمی ہونے لگی تو ان کو تراش کر اہرام کی شکل دے دی گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آواز کی گرج کے ذریعے ہونے والے جادو سے پتھروں پر لگنے والی زمین کی کشش ثقل کو ختم کر دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ پتھر ہوا میں معلق ہو جاتے تھے اور یوں ان پتھروں کو مطلوبہ جگہ پر لے جایا جاتا تھا۔ لیکن یہ بات انسانی ذہن ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ ایسا ممکن ہو سکے۔ جنات، خلائی مخلوق، پراسرار جادو یا پھر کچھ اور، لیکن آخر یہ اہرام بنے کیسے؟ ہم اس سوال کا جواب ضرور دیں گے، لیکن ایک بار یاد دہانی کے لیے چیک کر لیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں یا نہیں، تاکہ کہیں فیکٹیکل کی ویڈیو آپ کے پاس آنے سے رہ نہ جائے۔ سائنسدانوں نے اس چیز کا آخر جواب ڈھونڈ ہی نکالا کہ کیسے ان لوگوں نے 2500 کلو وزنی یا پھر یوں کہہ لیجئے 2.5 ٹن وزنی چونے اور گرینائٹ کے پتھر کو 500 میل تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں فرعون خوفو کا مقبرہ 2600 قبل از مسیح میں معرض وجود میں آیا۔ اس فرعون نے دنیا کے عظیم ترین تعمیراتی فنکاروں کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ کام سونپا کہ وہ اہرام مصر کی تعمیر شروع کریں، اور ان پتھروں کو لانے کا کام غلاموں کی ایک فوج کے حوالے کیا گیا۔ ان مزدوروں کے پاس اپنے آقا کا جو حکم تھا اس کے تحت انہیں 1,70,000 ٹن چونے کے پتھر کو 2500 میل تک لے کر جانا تھا۔ ان میں سے ایک پتھر کا وزن جو کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں 2.5 ٹن کے قریب تھا۔ لیکن آخر ان نے ایسا کیا کیسے؟ اس سوال کا جواب ایک 4500 سال پرانی تصنیف سے ملا جو کہ وادی جرف میں دفن تھی۔ وادی جرف ریڈ سی کے ساحل پر موجود ہے۔ یہ تصنیف بنیادی طور پر میریر کی ڈائری ہے جو کہ ان مزدوروں پر حاکم تھا، اور یہ تصنیف فرعون خوفو کی حکومت کے 27ویں سال میں لکھی گئی۔ اس ڈائری میں اہرام مصر کو بنانے میں جو فنون تعمیر استعمال کیے گئے جن سے آج تک ہم نا واقف تھے ان پر سے راز اٹھتا ہے۔ اس ڈائری کے مطابق مزدوروں نے تورا سے گیزا تک چونے کے پتھروں کو لکڑی کی کشتیوں پر لاد کر لایا۔ اب فیکٹیکل کے ناظرین شاید یہ بات سوچ رہے ہوں کہ تورا اور گیزا کے درمیان نہ تو کوئی سمندر ہے اور نہ ہی دریا، پھر کشتیاں کس پانی میں چلائی گئیں؟ اس سوال کا جواب اس شخص نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ اس دور کے انجینئرز نے دریائے نیل سے نہریں نکالی جو کہ اس جگہ سے ہو کر گزرتی تھیں جس جگہ پہ پتھروں کو لادنا تھا، اور پھر اہرام مصر تک آتی تھیں۔ پھر اس دور کے انجینئرز کے پاس ایک ہی مشکل باقی رہ گئی تھی، اور اس مشکل کا بھی حل میرر نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، اور وہ مشکل یہ تھی کہ اتنی وزنی اور بڑی کشتیوں کو پانی پر چلایا کیسے جائے۔ تو اس بات کا حل ان نے یہ نکالا کہ ان نہروں کو دریائے نیل سے اس طرح نکالا گیا کہ نہروں میں پانی کا بہاؤ نیچے کی جانب رکھا گیا تاکہ پانی ان میں رفتار سے بہتا رہے
اور یوں کشتیوں کو بغیر کسی انسانی طاقت کے یا انتہائی کم طاقت سے چلایا جا سکے۔ اس سفر میں مزدوروں کو 3 دن لگتے تھے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر میرر کی یہ ڈائری واقعی میں سچی ہے تو سائنسدانوں کو نہروں کا کوئی نہ کوئی سراغ اہرام کے ارد گرد ملنا چاہیے۔ چنانچہ سائنسدان پھر تلاش میں نکل پڑے، اور پھر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان نے یہ بات دیکھی کہ اہرام مصر کی زمین کے نیچے واقعی میں اس نہری نظام کے آج تک شواہد موجود ہیں، اور پھر اس کے علاوہ آثار قدیمہ کی کھوج کرنے والوں نے کشتیوں کے لنگر انداز ہونے کی جگہیں بھی ڈھونڈ نکالیں، اور ان کی تعداد 7 تھی، جن میں سے 2 اس عمارت کے مشرق میں، 2 مغرب میں، 2 ملکہ کے حرم کے درمیان، اور ایک اس مندر کے قریب ملی جہاں مردہ انسانوں کی لاشیں رکھی جاتی تھیں۔ اور یوں اہرام مصر کی تعمیر کا یہ پراسرار معمہ حل ہوا۔ اور اب فیکٹیکل کے ناظرین اس بات کو جان گئے ہیں کہ کسی بھی خلائی مخلوق، جنات یا پھر کسی اور پراسرار چیز نے اس کو تعمیر نہیں کیا، بلکہ اہرام مصر حضرت انسان کا ہی کارنامہ ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔